ایک ایسی شخصیت جس نے لفظوں سے قوموں کو جگا دیا، ایک ایسا شاعر جس نے خودی کے پیغام سے مسلمانوں کو ان کی اصل پہچان یاد دلائی۔ جس وقت دنیا سوئی تھی، اقبال جاگ رہے تھے اور لکھ رہے تھے وہ الفاظ جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ وہ شخص جو سیاست سے پہلے سوچ میں انقلاب لایا، جس کے نظم نہ صرف شاعری بلکہ ایک مشن تھی۔ آج ہم اس شخص کو یاد کرنے جا رہے ہیں جس کو دنیا کہتی ہے شاعر مشرق، لیکن ہم کہتے ہیں امت کا رہنما۔ یہ ہے کہانی علامہ اقبال کی۔ تو آئیے آپ کے لائک اور سبسکرائب کے ساتھ جانتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں۔ اقبال کا اصل نام محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک مذہبی کشمیری براہمن خاندان تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا اور سادگی سے زندگی گزارتا تھا۔ اقبال کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد، جو ایک سادے اور پڑھے لکھے بزرگ تھے، اور ان کی والدہ ایک نہایت ہی دیندار اور سمجھدار عورت تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی اقبال میں علم اور سوچ کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی اور پھر مرے کالج میں داخل ہوئے۔ وہیں انہیں ملا ایک پہلا مینٹور، مولانا میر حسن، جو نہ صرف اردو اور فارسی کے استاد تھے بلکہ اقبال کے ذہنی سفر میں ایک رہنما ثابت ہوئے۔ اقبال نے 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا اور پھر MA فلسفی میں ٹاپ کیا۔ ان کی بریلینس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ تھا اقبال کے سفر کا آغاز، ایک سادے خاندان سے اٹھ کر ایک سوچ بننے تک کا پہلا قدم۔ تعلیم کا جنون اقبال کو 1905 میں انگلینڈ لے گیا، جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے لاء اور فلسفی میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے پھر سفر کیا جرمنی، جہاں انہوں نے مونیچ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے ریسرچ ٹاپک تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، جو آج بھی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اقبال صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں تھے، ایک سوچ بن چکے تھے۔ گورا ملک ہو یا انگریز پروفیسر، سب ان کے دنائی کے مقارب ہو گئے، لیکن اقبال کا اصلی اثر ان کی شاعری سے آیا۔ 1901 میں پہلی نظم چھاپی، لیکن 1915 میں آئی ان کی وہ کتاب جو تاریخ بن گئی، بنگ دیرہ، جس نے مسلمانوں کے سوئے ہوئے جذبات جگا دیے۔ ان کی شاعری صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی، یہ ایک آواز تھی جو کہہ رہی تھی، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ فارسی میں لکھی گئی ان کی کتابیں جیسے اسرار خودی، رموز بے خودی، ان کتابوں نے اقبال کو دنیا بھر میں مقبول بنا دیا۔ جب اقبال نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمان صرف ایک مائنورٹی بن کر رہ گئے ہیں تو ان کی سوچ نے ایک نیا رخ لیا، سیاسی شور کا رخ۔ انہوں نے صرف شاعری نہیں کی بلکہ سیاسی سوچ کو ایک نیا موڑ دیا۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں ہسٹوری کتاب دی، جس میں پہلی بار انہوں نے الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا خواب دنیا کے سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہو جہاں وہ اپنے دین، اپنی تہذیب اور اپنی آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ انہوں نے محمد علی جناح کو ہندوستان واپس آنے کے لیے قائل کیا اور کہا صرف آپ ہی ہیں جو مسلمانوں کو بچا سکتے ہیں۔ اقبال کی سیاست تفریح نہیں تھی، ایک مشن تھا، امت مسلمہ کے لیے ایک آزاد مستقبل بنانے کا مشن۔ 21 اپریل 1938 وہ دن تھا جب علامہ اقبال دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا سفر ختم نہیں ہوا۔ ان کی سوچ، ان کی شاعری، ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے ہر اس دل میں جو آزادی، خودی اور دین کا مطلب سمجھتا ہے۔ انہیں لاہور میں بادشاہی مسجد کے قریب دفن کیا گیا اور ان کا مقبرہ آج بھی ایک روحانی مرکز بنا ہوا ہے۔ اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ایک مفکر، ایک رہنما اور ایک امید کا نام تھے۔ انہیں کہا جاتا ہے شاعر مشیر، حکیم العلماء اور پاکستان کا فکر بانی۔ ان کا پیغام تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر ہم اقبال کو سمجھ لیں تو ہم صرف انہیں یاد نہیں رکھیں گے، ہم ان کے خواب کو پورا کریں گے۔ آج جب ہم علامہ اقبال کی زندگی، ان کی سوچ، ان کا پیغام دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف کل کے ایک شاعر نہیں تھے، وہ آج کے لیے بھی ایک رہنما اور کل کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ ان کا سب سے بڑا پیغام تھا نوجوانوں کے لیے جو آج کے دور میں راستہ کھو چکے ہیں۔ اقبال کے لفظوں میں اس کے لیے جاگنے والی پکار ہے۔ ان کا شعر تھا تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور ابھی عشق میں امتحان اور بھی ہیں، یعنی رکنا نہیں، سیکھنا، اٹھنا، گرنا اور پھر سے نیا راستہ بنانا۔
اگر ہم اقبال کے خواب کو اپنا رستہ بنا لیں تو ہر نوجوان اپنے لیے نئی امید کے لیے سوچنے لگے گا۔ آج وقت ہے کہ ہم اقبال کو صرف کتابوں میں نہ پڑھیں بلکہ اپنے اندر زندہ کر لیں۔ خود ہی جاگو اور دنیا بدل دو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو آپ کو کس پہ چاہیے وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور ڈسکرپشن میں نے اپنے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک دیا ہوا ہے، کائنڈلی مجھے وہاں پہ بھی فالو کر لیجیے۔ میں آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور لیجنڈ کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔